اعتراضات اور ان کی حقیقت۔ دیکھو ہم پہلے میں تھوڑا سا آپ کو خلاصہ تو بتا دوں تاکہ آپ لوگوں کو سمجھ آ سکے صحیح۔ حضرت عثمان غنی کی جو خلافت ہے نا وہ حضرت عمر فاروق کی شہادت کے بعد یعنی محرم 24 ہجری کو وہ شروع ہو گئی تھی اور پھر 18 ذی الحجہ 35 ہجری کو اختتام پذیر ہوا تھا۔ 12 دن کم 12 سال انہوں نے وہ حکومت کی ہے، اور اس میں 6 سال مکمل فتوحات کی ہیں، اور باقی 6 سال جو ہے نا اس میں عبداللہ بن سبا کی جو فتنہ انگیزیاں تھی اور جو ان کی شرارتیں اور ان کی فتنے وغیرہ انہوں نے جو کھڑی کی تھی وہ تھے، جس میں آخر میں وہ شہید بھی ہو گئے تھے حضرت عثمان۔ وہ جو مخالفین کے اعتراضات ہیں نا اس کی حقیقت وہ آج پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ اچھا جی، تو یہ کہتے ہیں کہ ایک آپ میں سے جو ہے نا ان میوٹ کرے تاکہ مجھے پتہ چلے کہ کال بیچ میں سے اگر کٹ بھی جائے نا تو کہ مجھے پتہ بھی چلے، ٹھیک ہے نا۔ اچھا جی، مخالفین کے اعتراضات اور ان کی حقیقت، آواز آ رہی ہے؟ اچھا جی، حامیان انقلاب کی جانب سے جو اعتراضات حضرت عثمان کے خلاف وہ کیے جاتے تھے وہ یہ ہیں۔ نمبر 1، اکابر صحابہ کرام کو معزول کر کے ان کی جگہ اپنے خاندان کے ناتجربہ کار نوجوانوں کو مقرر کیا، مثلا معیر بن شعبہ، ابو موسیٰ اشعری، سعد بن ابی وقاص، عبداللہ بن مسعود، عبداللہ بن ارقم، عمر بن العاص کو ان کو عہدوں سے برطرف کیا گیا۔ بعض اکابر صحابہ مثلا ابو ذر غفاری، عمار بن یاسر، عبداللہ بن مسعود کے ساتھ ناروا سلوک وہ کیا گیا۔ یہ ابھی اعتراضات کا وہ سلسلہ بھی شروع ہو گیا ہے، ٹھیک نا۔ اور ان کے ساتھ کیا کیا وہ ناروا سلوک کیا گیا تھا تو اس کے جوابات بھی ابھی ہم وہ دیں گے نیچے۔ نمبر 3، بیت المال کا روپیہ بے جا طور سے صرف کیا گیا اور اپنے اعزاء کو بڑی بڑی رقمیں دے، مثلا مروان کو طرابلس کی مال غنیمت کا 5واں حصہ دے دیا، عبداللہ بن ابی سرخ کو خمس کا 5واں حصہ عطا کیا گیا، عبداللہ ابن خالد کو 50,000 وہ دیے تھے۔ اور چوتھا اعتراض یہ تھا کہ بقی کی چراگاہ کو اپنے لیے مخصوص کر لیا اور عام لوگوں کو اس سے فائدہ اٹھانے سے وہ روک دیا گیا۔ نمبر 5، اموی عمال کو بے عنوانیوں کا کوئی تدارک نہیں، مطلب جو بنو امیہ اس طرح کے وہ کام کیا کرتے تھے اس کا تدارک بھی نہیں کیا جاتا تھا۔ نمبر 6، چھٹا اعتراض یہ تھا کہ حدود کی اجرا میں تعافل برتنا، یعنی حدود اللہ میں وہ تعافل سے کام وہ لیتے تھے، غفلت سے، یہ چھٹا اعتراض تھا۔ 7واں اعتراض یہ ہے کہ ایک مصحف کے علاوہ باقی مصاحف جلا ڈالے، یعنی حضرت عثمان نے وہ جو نا قرآن مجید کو ایک مصحف میں جمع کیا، اس کے 7 نسخے وہ تیار کیے، باقیوں کو جلا دیا، یہ بھی ایک اعتراض تھا۔ 8واں اعتراض یہ تھا کہ بعض نئی بدعتیں جاری کی، مثلا سنت رسول اور سنت شیخین کے خلاف مینا میں 2 کی بجائے 4 رکعت نماز جو ہے نا وہ پڑھی تھی، حالانکہ وہاں پر تو 2 رکعت نماز پڑھی جاتی تھی، تو یہ بھی ان کی ایک بدعت ہے، یہ اعتراض عثمان پر کیا جاتا تھا۔ نمبر 9واں اعتراض یہ ہے فرائض میں تمام امت کے خلاف روایات شاذہ پر عمل کیا، حالانکہ شیخین پوری توثیق کے بغیر روایتوں کو قبول وہ نہ کرتے تھے۔ اور 10واں اعتراض یہ تھا کہ حکم بن العاص کو جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جلاوطن کیا تھا، مدینہ سے دوبارہ مدینہ بلا لیا تھا، یہ 10واں اعتراض تھا۔ اور 11واں اعتراض یہ تھا کہ مصری وفد کے ساتھ بد عہدی بھی کی تھی، مصری وفد کے ساتھ یہ کون سی بد عہدی تھی وہ بھی ہم پوری تفصیل کے ساتھ وہ بیان وہ کریں گے۔ تو یہ 11 یا 12 اس سے زیادہ اعتراضات اور بھی ہیں، انہوں نے یہاں پر صرف اس نے کو بیان وہ کیا ہے۔ یہاں تک یہ بات آپ کو سمجھ آ گیا؟ اچھا جی، اب یہ وہ اعتراضات ہیں جو حضرت عثمان غنی کی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مخالفین کی جنہ سے آپ کے اوپر وہ کیے جاتے ہیں، یعنی حضرت عثمان غنی کے خلاف یہ جو پروپیگنڈا کیا تھا نا، یہ عبداللہ بن سبا نے یہ پروپیگنڈا وہ کیا تھا، اس نے مصر کے کچھ لوگوں کو، بصرہ اور کوفہ کے کچھ لوگوں کو ساتھ لیا تھا اور عثمان غنی کے خلاف یہ پروپیگنڈا یہ کر دیا۔ یہ بے جا اعتراضات انہوں نے حضرت عثمان غنی کے خلاف وہ کیے تھے۔ اب ہم پہلے اعتراضات اور پھر ان کے جوابات ابھی وہ دیں گے، ٹھیک ہے۔ اچھا جی، یہ وہ اعتراضات ہیں جو عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے مخالفین کی جانب سے آپ کے اوپر وہ کیے جاتے ہیں، لیکن ان میں سے بعض تو بالکل غلط ہیں، بعض میں واقعہ کو مسخ کر کے بدنما شکل میں پیش کیا گیا ہے، اور بعض غلط فہمی کا نتیجہ ہے۔ ان کی اصل حقیقت یہ ہے۔ نمبر 1، پہلے اعتراض کے 2 حصے ہیں، ایک یہ کہ اکابر صحابہ کو معزول کیا، وہ جو ہم نا سعد بن ابی وقاص تھے، معیر بن شعبہ تھے وغیرہ وغیرہ، اس کی وہ بات ہو رہی ہے۔ دوسری کہ ان کی جگہ اپنے خاندان کے ناتجربہ کار نوجوانوں کو مقرر کیا، لیکن ان میں سے ایک بات بھی قابل اعتراض وہ نہیں۔
اگر کسی صحابی کو معزولی کسی معقول اسباب ہو تو اس کا معزول کرنا کوئی جرم تو نہیں ہے۔ حضرت فاروق رضی اللہ عنہ نے جن صحابی کو حضرت فاروق نے جن کا عدل اور تدبر مسلم ہے، خالد سیف اللہ کو معزول کر دیا، اور معیرہ ابن شعبہ جیسے مدبر کی معزولی کی وصیت کرتے گئے تھے۔ حضرت عثمان کو یہ وصیت کرتے گئے تھے یا صحابہ کو کہ میرے بعد جو بھی خلیفہ ہوگا تو وہ معیر ابن شعبہ کو ان کے عہدے سے معزول کر لے۔ بات یہاں تک ختم ہو گئی ہے۔ حضرت عثمان نے جن صحابہ کو معزول کیا ان کی معزولی کے معقول اسباب موجود تھے۔ حضرت معیر ابن شعبہ کی معزولی کے متعلق حضرت عمر وصیت کی تھی، یہ تو بات تو ختم ہوگی۔ نمبر 1، ابو موسیٰ اشعری کی معزولی کا سبب یہ تھا کہ بصرہ کے رعایا ان کے خلاف ہو گئی تھی اور حضرت عثمان سے ان کی معزولی کا مطالبہ کیا تھا، یہ بات بھی ہو گئی ختم۔ نمبر 2، پھر بصرہ سے معزولی کے چند برسوں کے بعد ان کو کوفہ کا والی بنا دیا گیا۔ نمبر 3، سعد بن ابی وقاص کی معزولی کا سبب یہ تھا کہ انہوں نے بیت المال سے ایک رقم قرض لی تھی جس کو ادا نہ کر سکے۔ محتم بیت المال حضرت ابن مسعود کے تقاضے پر سخت کلامی کی نوبت پہنچ گئی۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود کو ضعف پیری کی وجہ سے معزول کیا تھا، جس کی تصریح عزل کے وقت وہ کرتی بھی گئی تھی۔ پھر ان کی جگہ ایک صحابی حضرت زید بن ثابت کا تقرر وہ بھی کیا گیا، تو یہ بھی جائز ہے۔ نمبر 5، عمر بن العاص کی معزولی کا سبب اوپر وہ گزر چکا ہے کہ مصر جیسے زرخیز ملک کی خراج کی آمدنی برابر گھٹتی جاتی تھی تو حضرت عثمان کے حکم پر بھی عمر بن العاص نے اضافہ کی طرف کوئی توجہ نہ کی، درحال یہ کہ ان کی گنجائش موجود تھی۔ چنانچہ ان کی جانشین عبداللہ بن سعد بن ابی السرخ نے چند دنوں میں بڑھا کر دگنا کر دیا، یعنی بڑھا دیا، تو یہ بھی ایک جائز وجہ تھی کہ جو اس کو معزول کیا جائے۔ دوسرا الزام عمر بن العاص پر یہ تھا کہ انہوں نے اسکندریہ کی بغاوت فروغ کرنے میں ذمیوں پر بعض ناروا زیادتی کی تھی اور ان کو لونڈی غلام بنا لیا تھا۔ حضرت عثمان نے ان کو آزاد کر کے پھر وہ واپس وہ کر دیا تھا، تو ان وجوہات کی بنا پر ان کو وہ معزول وہ کیا گیا تھا۔ آواز آ رہی ہے میری؟